جب بھی ہم خریداری کرتے ہیں اور خود پر خرچ کرتے ہیں تو کبھی بھی رقم خرچ کرنے کی کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن صدقہ یا خیرات دیتے ہو ہم 100 بار سوچتے ہیں اور کم سے کم رقم دینے کو مناسب سمجھتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارے ماہانہ خرچے میں صدقہ خیرات کا کوئی بجٹ ہی نہیں ہوتا۔ شیطان ہمیشہ سرگوشی کرتا ہے کہ آپ کا مال صدقہ کرنے کے لیے خرچ نہ کریں کیونکہ آپ غریب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس کے لیے اس کے کئی گنا بڑھا دے گا۔ جس دن سارے سائے ختم ہو جائیں گے، اللہ ان لوگوں کو سایہ اور پناہ دے گا جو خیرات دیتے ہیں اور مسکینوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے ایک کھجور کے ٹکڑے سے ہی سے۔ اپنی دولت کا کچھ حصہ خیرات میں دے کر ہم خود کو اس دنیا کی بدبختی اور بدحالی سے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جب آپ غربت سے ڈرتے ہوں اور صدقہ کریں۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہم پر رحم کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے آدم کے بیٹے خرچ کرو اور میں تم پہ خرچ کروں گا۔ ہمارا رزق بڑھتا جائے گا جب ہم خود کو آسانی اور مشکل میں صدقے دینے کی تربیت دیں گے۔ اللہ ہم کو معجزاتی طریقوں سے بھی مہیا کرے گا اگر ہم اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت میں وہ چیز دیں جو ہم خود پسند کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے دیے ہوئے مال کو دگنا کر کے واپس دیتے ہیں۔ صدقہ ہر معاشرے میں انصاف، توازن اور احسان کا ایک بہترین راستہ ہے۔ غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترجیح دیں کیونکہ یہی اسلام کا بہترین طریقہ ہے۔ پانی کے ایک قطرے سے پھولوں کے باغات تک ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا کی ہر چیز ہم پر مختصر مدت کے لیے دی گئی ہے۔ اصل امتحان تو دیے جانے کو آگے دینے کا ہے۔ اللہ ہم سب کو صدقہ خیرات دینے کی ترغیب اور توفیق عطا فرمائے۔